اور جس جانور کو ذبح کیا جائے وہ ذبح کے وقت اس کا زندہ ہونا ضروری ہے، یعنی جانور کا زندہ ہونا بوقت ذبح ضروری ہے، اگرچہ اس کی حیاتی کا تھوڑا ہی حصہ باقی رہ گیا ہو۔ یعنی مثال کے طور پر اس کا تھوڑا سا حصے سے مراد یہ ہے کہ بوقت ذبح وہ تھوڑی سی حرکت کر رہا ہو یا کچھ آواز نکال رہا ہو، بشرطے کہ حیات کا اگرچہ تھوڑا حصہ باقی رہ گیا ہو، ذبح کے بعد خون نکلنا یا جانور میں حرکت پیدا ہونا یوں ضروری ہے کہ اس سے اس کا زندہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اب یہاں پر حرکت زندہ ہونے کی قائم مقام ہے، زندہ ہونے کی نشانی ہے، یہ اس لیے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جانور اب بالکل زندہ ہے۔ اور اگر بکری کو ذبح کیا اور خون نکلا مگر اس میں حرکت پیدا نہ ہوئی تو ایسی صورت میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بکری نے تو اب ہر حرکت تو کی نہیں ہے ذبح کے وقت، تو اب یہ حرام ہو گئی۔ تو پیارے دوستو، جلد بازی مت کیا کریں، اب غور سے سنیں۔ اگر اس میں خون تو جاری ہوا لیکن اس میں حرکت بکری میں پیدا نہ ہوئی تو اس صورت میں دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر وہ خون ایسا ہے جیسے زندہ جانور میں جب زندہ جانور کو ذبح کیا جائے اس وقت گرم خون نکلتا ہے اور جاری ہوتا ہے، اگر خون اسی حالت میں ہے تو اس کو حلال سمجھا جائے گا۔ اگر خون بالکل ٹھنڈا ہے یا ہے تو گرم لیکن جیسے زندہ جانور کا خون ہوتا ہے ایسا جاری نہ ہوا تو اس صورت میں بکری حرام تصور کی جائے گی۔ اور اسی طرح بیمار بکری کو ذبح کیا تو صرف اس کے منہ کو حرکت ہوئی، باقی پورے جسم کو حرکت نہ ہوئی، چونکہ بیمار بکری جو ہوتی ہے اس کو جب ذبح کیا جائے تو عموماً حرکت نہیں کرتی، چونکہ وہ بیماری میں اس عروج پر پہنچ چکی ہوتی ہے۔ اگر وہ حرکت اس انداز سے ہے کہ بکری نے ذبح کے وقت، یعنی بیمار بکری نے ذبح کے وقت اگر منہ اپنا کھول دیا تو اس بکری کو حرام سمجھا جائے گا۔ اگر ذبح کے وقت بکری نے اپنا منہ بند کر لیا اور بند کرتے وقت صاف ظاہر ہے کہ حرکت تو کی ہوگی تو ایسی صورت میں بکری کو حلال سمجھا جائے گا۔ پھر اس کو سماعت فرمائیں، بیمار بکری ذبح کے وقت اگر اس نے صرف منہ کو حرکت کی، اگر اس نے منہ یوں کھول دیا تو ایسی صورت میں بکری کو حرام سمجھا جائے گا، اور اگر بکری نے منہ بند کر لیا تو ایسی صورت میں بکری کو حلال سمجھا جائے گا اور اس کو کھایا جائے گا۔ اور اگر بکری نے ذبح کے وقت آنکھیں کھول دی، کھلی رہ گئیں، تو ایسی صورت میں بکری کو حرام سمجھا جائے گا، اور اگر آنکھوں کو بند کر لیا تو بکری کو حلال سمجھا جائے گا۔ اگر پاؤں پھیلا دیے تو بکری کو حرام سمجھا جائے گا، اور اگر ذبح کے وقت بکری نے اپنے پاؤں کو سمیٹنا شروع کر دیا تو ایسی صورت میں اس کو حلال سمجھا جائے گا۔ اور اگر بالوں کی طرف دیکھا، بالوں کی نوعیت یہ ہے کہ بال اگر ذبح کے وقت کھڑے نہ ہوئے تو بکری حرام ہے، اور اگر کھڑے ہو گئے تو بکری حلال سمجھی جائے گی، چونکہ عموماً یہ نشانی ہے جب بکری کو ذبح کیا جائے اگر اس کا اکثر طور پر اس کا منہ بند ہو جاتا ہے، اور اگر منہ کھلا رہ گیا بیمار بکری کا، یا اس کے بال کھڑے نہ ہوئے، یا اسی طرح اس نے ٹانگیں پھیلا دی یا آنکھیں کھول دی، ان صورتوں میں بکری کو حرام سمجھا جائے گا۔ اور اگر بکری نے بوقت ذبح منہ بند کر لیا پھر بھی اس کو حلال سمجھا جائے گا، اور اگر بکری نے بوقت ذبح اپنی ٹانگیں سمیٹ لی پھر بھی اس کو حلال سمجھا جائے گا اور اس کو کھایا جائے گا۔ اور اگر بکری کے جسم کے جو بال ہیں وہ ذبح کے وقت اگر وہ کھڑے ہو گئے تو ایسی صورت میں بھی بکری کو حلال سمجھا جائے گا۔ اور اسی طرح صحیح طور پر اس کے زندہ ہونے کا علم نہ ہو تو ان علامتوں سے کام لیا جائے، اور اگر زندہ ہونا یقیناً معلوم ہے تو ان چیزوں کا خیال بالکل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہر حال میں جانور کو حلال سمجھا جائے گا۔